نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیو، آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے کتنے فرض ہیں۔ شاید میں نے یہ پہلے بھی بات عرض کی ہے کہ میرے عزیز بھائیو، غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے پورے جسم پر پانی بہانا، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، اور ایک فرض یہ ہے کلی کرنا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ ان میں سے ایک فرض بھی رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر گندگی لگی ہو پہلے اس جگہ کو دھویا جائے، اس کے بعد استنجا کیا جائے، اس کے بعد وضو کیا جائے، اور اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہایا جائے۔ یہ مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے یہی طریقہ مسنون ہے۔ سب سے پہلے آدمی جسم پہ لگی ہوئی گندگی کو دور کرے، اس کے بعد آدمی استنجا کرے، پھر آدمی وضو کرے، اور اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہائے۔ یہ سنت طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے ساتھ کیا وضو خود بخود ہو جاتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، غسل کرنے کے ساتھ وضو خود بخود ہو جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی دوبارہ جان بوجھ کر وضو کرتا ہے تو یہ کیسا عمل ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ بغیر وضو کیے وہ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا غسل کرنے کے ساتھ وضو خود بخود ہو جاتا ہے، بعد میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آدمی پتہ ہونے کے بعد جان بوجھ کر وضو کرے گا تو یہ سنت کی مخالفت ہے۔ پھر سن لیں، آگے مسئلہ یہ ہے کہ وضو پر وضو کرنا یہ کیسا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، وضو پر وضو کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ وضو کرنے کے بعد آدمی کو کوئی ایسا عمل کرنا لازمی ہے کہ جس کے لیے وضو کرنا ضروری تھا۔ مثال کے طور پہ وضو کیا، اس کے بعد جنازہ پڑھ لیا تو وضو کا حق ادا ہو گیا۔ وضو کیا، اس کے بعد جو ہے قرآن کو ہاتھ لگا لیا، وضو کا حق ادا ہو گیا۔ وضو کیا، اس کے بعد 2 نفل پڑھ لیے تو وضو کا حق ادا ہو گیا۔ کوئی ایسا عمل آدمی کرے کہ جس کے لیے وضو کرنا ضروری تھا، اس عمل کرنے کے بعد پھر کوئی آدمی وضو کرے گا تو یہ عمل طریقہ ٹھیک ہے۔ لیکن وضو کرنے کے بعد کوئی عمل بھی نہیں کیا کہ جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے، کوئی عمل بھی نہیں کیا، نہ قرآن کو ہاتھ لگایا، نہ نفل پڑھے، نہ جنازہ پڑھا، نہ فرض پڑھے، تو بغیر کوئی عمل کیے وضو پر وضو آدمی کر لے تو یہ طریقہ مکروہ ہے، یہ سنت کی مخالفت ہے۔ تو بہرحال میں نے عرض کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرمایا کرتے تھے، غسل فرمانے کے بعد وہ نماز پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد دوبارہ غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ تو لہذا میرے عزیز بھائیوں، غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنا یہ سنت عمل نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے وقت آدمی کون سی دعا پڑھے غسل خانے میں جا کر؟ تو میرے عزیز بھائیوں، غسل خانے میں جا کر آدمی کو کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ کوئی بات کہتے ہیں پہلا کلمہ پڑھیں یا دوسرا پڑھیں یا تیسرا پڑھیں، تو کیسے کون سی دعا پڑھیں؟ تو میرے عزیز بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، غسل کرتے وقت آدمی کو کوئی دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ غسل خانے میں جا کر آدمی تو کوئی دعا پڑھے گا، پہلا کلمہ پڑھ لیتا ہے، دوسرا یا تیسرا یا ربنا آتنا پڑھ لیتا ہے تو آدمی گناہ گار ہوگا۔ غسل خانے کے اندر جانے سے پہلے اگر کوئی آدمی دعا پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ غسل خانے کے اندر جا کر کوئی دعا مسنون نہیں ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے تو بیت الخلاء کے اندر جا کر دعا نہیں پڑھنی چاہیے، بیت الخلاء کے اندر جانے سے پہلے آدمی کو دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر وہ بیت الخلاء کے اندر جا کر دعا پڑھے گا تو وہ آدمی گناہ گار ہوگا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں نے ناک میں پانی نہیں ڈالا یا کلی نہیں کی، تو کیا وہ آدمی دوبارہ غسل کرے یا صرف ناک میں پانی ڈال لے یا کرولی کر لے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، غسل کرتے وقت اگر کسی مرد کو یا کسی عورت کو یہ یاد نہیں رہا، یعنی کہ 2 فرض چھوڑ دی، اس نے کرولی کرنا چھوڑ دیا یا وہ ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا،
تو وہ دوبارہ غسل نہ کرے، بلکہ بعد میں یاد آنے کے بعد وہ کرولی بھی کر لے اور ناک میں پانی بھی ڈال لے۔ ایک فرض رہ گئے یا دو رہ جائیں، بعد میں وہ ادا کر لے تو اس کا غسل صحیح ہوگا۔ آگے مسئلہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں غسل کرتے وقت غرارہ بھی نہ کرے اور ناک میں پانی بھی نہ چڑھائے، کیوں غرارہ کرتے وقت اگر پانی حلق سے نیچے اتر گیا یا ناک میں پانی ڈالتے وقت جو پانی اندر چلا گیا تو آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کو پتہ نہیں ہے، بھولے سے ایسا ہوا، پھر تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اس کو مسئلے کا پتہ چل گیا ہے، پھر وہ غرارہ کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کا پانی حلق کے اندر اتر جاتا ہے، تو لہذا اس کا روزہ جو ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ غسل بیٹھ کر کریں یا کھڑے ہو کر کریں۔ میرے عزیز بھائی، پسندیدہ عمل یہی ہے کہ آدمی غسل بیٹھ کر کرے۔ تو آگے مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرتے وقت آدمی کا چہرہ جو ہے کس طرف ہونا چاہیے۔ اگر وہ بالکل ننگا غسل کر رہا ہے تو اس کا چہرہ جو ہے یہ مشرق مغرب کی طرف نہ ہو، بلکہ شمال اور جنوب کی طرف اس کا چہرہ ہو، اگر وہ بالکل ننگا غسل کر رہا ہے۔ اگر اس نے کوئی جانگیہ پہنا ہوا ہے یا شلوار پہنی ہوئی ہے یا تہمد پہنا ہوا ہے، پھر جس طرح چاہے آدمی کا منہ ہو غسل کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر ننگا ہے تو قبلے کی طرف منہ جو ہے یہ کرنا یہ مناسب نہیں، یہ ادباً یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پانی میں غوطہ لگاتا ہے، کیا پانی کے اندر غوطہ لگانے کے ساتھ آدمی کا غسل یا وضو ہو جاتا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں، پانی میں غوطہ لگانے کے ساتھ آدمی کا غسل بھی ہو جاتا ہے، اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ میدان میں اگر غسل کرنا ہو، میدان میں اگر غسل کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ میرے عزیز بھائی، اگر کوئی آدمی ننگا غسل کرتا ہے تو وہ تو ہو جائے گا، لیکن ادباً مناسب یہی ہے کہ اگر میدان میں وہ غسل کر رہا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ پہننی چاہیے، جانگیہ ہو، تہمد ہو یا رومال وغیرہ ہو۔ آج کا ہمارا آخری مسئلہ یہ ہے، اگر وہ میدان میں قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو وہ دعا کب پڑھے؟ جب غسل خانہ ہے، ظاہر ہے وہ غسل خانے کے اندر جانے سے پہلے پڑھے گا۔ میدان میں تو غسل خانہ نہیں، کھلا میدان ہے، چٹیل میدان ہے، تو وہاں اگر قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ دعا کب پڑھے؟ میرے عزیز بھائیوں، وہ اپنا سطر کھولنے سے پہلے دعا پڑھے۔ وما علینا الا البلاغ۔